السلام علیکم. ابھی تقریباً 4-5 دن پہلے کی بات ہے. میرے ایک دوست ہے, وہ واپس جا رہے تھے, وہ راسمس پہ آئے تھے یہاں پہ. تو ہم جو ہے نا وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے یہاں بداپیسٹ میں, جو بدا سائڈ پہ, تو ہم وہاں بیٹھے تھے. تو پورا شہر وہاں سے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. اور تقریباً شام کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. بڑا خوبصورت جو ہے وہ موسم تھا. تو وہ میں نے اسے کہا کہ میں کم از کم اس طرح کے لمحے میں مرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ مطلب میں انجوائے کر رہا ہوں اس لمحے کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب پوری خوشی مجھے مل چکی ہے اور میں اس وقت بہت خوش ہوں. اور میں اگر مطلب ابھی میں مرنا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ اگر میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جب میری ڈیتھ ہو تو میں اس قسم کی اس طرح کے لمحات میں ہو جو کہ پرفیکٹ لمحے ہوں زندگی کے, نہ کہ جو ہے وہ میں بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں. اور مطلب کوئی بھی اس طرح نہیں چاہتا, مطلب کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں خیر, لیکن یہ کم از کم اس طرح نہیں کہ میں سویا ہوں اور میں مر جاؤں. اور اس طرح کی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. میں اس کے بعد میں کافی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیوں میرے یہ اسٹک ہو گیا یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں کہ یہ کیا ہے, اس بارے میں نے کیوں بات کی ہے اس طرح. تو وہ ابھی ریسنٹلی پھر اس کے بعد میں واپس آیا تو میں دیکھ رہا تھا, تو وہ ایک جو ناول ہے وہ میرے ہاتھ لگا, ہیپی ڈیتھ. تو وہ جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہی وہ اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا تھا کہ ایک خوشی کی موت, اور یا خوش کرنے والی موت, یا خوشی میں موت, جس طرح بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. البرٹ کیموس کا جو ہے یہ ناول ہے. تو میں نے جو ہے وہ اسے تھوڑی سی سمری پڑھی, تو وہ تقریباً اس کے ریلیٹڈ تھا. تو میں نے کہا کہ چلے میں اسے شروع کرتا ہوں. وہ میں نے پڑھا اور ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. البرٹ کیموس جو ہے وہ 20ویں صدی کا بہت بڑے فرینچ فلاسفر تھے. انہوں نے کافی زیادہ ناول لکھے, اور اسٹرینجر اور پلیگ اور یہ جو ناول ہے ہیپی ڈیتھ, یہ ان کے مشہور ناول ہیں. اس کے علاوہ وہ صحافی بھی رہے. 1957 میں نوبل پرائز انہیں ملا لٹریچر کے اندر, اور 46 میں جب وہ 46 ایئرس کے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جو یہ ناول ہے یہ ان کا ایک طرح سے پہلا ناول ہے جو انہوں نے تقریباً 1938 کے درمیان میں لکھا, اور اس کے فوراً بعد جو انہوں نے اسٹرینجر لکھا. اس ناول کو انہوں نے پبلش نہیں کیا, اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے پبلش. پوری زندگی انہوں نے پبلش نہیں کیا. یہ ان کی ڈیتھ کے 11 سال بعد پبلش کیا گیا, اور 1 سال بعد پھر, کیونکہ فرینچ میں یہ انہوں نے لکھا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو اس ناول کے جو ہے وہ 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا جو نام ہے وہ نیچرل ڈیتھ ہے, اور دوسرے حصے کا نام جو ہے وہ کانشیس ڈیتھ ہے. جو نیچرل ڈیتھ ہے اس کے اندر ہم اب ناول کی طرف آتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو ہے وہ ناول کو بیسک اس کا آئیڈیا, اس کو جو بھی اس میں بات ہے وہ کر کے بات کو ختم کروں. تو جو فرسٹ جو اس کا پارٹ ہے جو کہ جس کا نام نیچرل ڈیتھ ہے, اس میں وہ جو اس کا مین کریکٹر ہے پیٹرس مرسام, وہ اس کی روٹین کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کی جو زندگی جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ وہ ایک بحری جہازوں کا وہ ایک دفتر ہوتا ہے جس میں بحری جہازوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کون سا جہاز آ رہا ہے, کون سا جا رہا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ اس میں کام کرتا ہے, 8 گھنٹے وہاں پہ گزارتا ہے. اس کے کولیگز ہوتے ہیں, ان سے وہ معمول کی باتیں کرتا ہے جس طرح ہم عام طور پہ باتیں کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہ اس طرح باتیں کرتا ہے. پھر وہ گھر آتا ہے, راستے میں وہ ریسٹورنٹ میں ٹھہرتا ہے, وہ اور اس کا دوست وہ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. وہ جو مالک ہوتا ہے ریسٹورنٹ, اس کے ساتھ وہ ریگولر وہی باتیں کہ کیسے ہو, کیا ہو رہا ہے, وہ اپنا تھوڑا رونر ہوتا ہے, یہ اپنا بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے سموتھلی. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اس کے 3 کمرے ہوتے ہیں. ایک کمرے میں وہ خود رہتا ہے, 2 کمرے اس نے رینٹ پہ دیے ہوتے ہیں. اس کی ماں جو ہے وہ مر گئی ہوتی ہے, مرساں کی, جو مین کریکٹر ہے. اس کی امی جو ہے وہ مر گئی ہوتی ہے. وہ اب اکیلا فیل کرتا ہے بہت زیادہ, اور اس کی زندگی بس اس طرح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. جو اس کا جو ساتھ والا ہوتا ہے, جس کو اس نے روم رینٹ پہ دیا ہوتا ہے, وہ ایک اسلحہ ساز ہوتا ہے, اور اس کی اپنی بہن کے ساتھ وہ رہتا ہے, اور اس کی بہن کا ایک بیٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے کمرے کے متعلق جو ہے وہ بتاتا ہے رائٹر کہ اس کے کمرے میں گند کس طرح پڑا ہوتا ہے, اور وہ جو چیزیں جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی ہیں, اور عرصے سے پڑی ہوئی ہیں وہیں پہ. وہ رات کو اٹھتا ہے, اسموک کرتا ہے, اس کے بعد وہ آ کے لیٹ جاتا ہے. اسے رات کو کبھی نیند نہیں آتی.
پھر وہ صبح اٹھتا ہے, وہ آفس میں چلا جاتا ہے. ایک رات وہ آتا ہے, اس کے پاس روٹی, وہ بھول جاتا ہے روٹیاں لانا, لہٰذا وہ انڈے ابال کے کھا لیتا ہے. یہ اس طرح اس کی جو ہے نا وہ زندگی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے معمول کے ساتھ. پھر وہ اس کے کریکٹر کا نام ہے مارتھا, جو کہ اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے مرساں کی. مارتھا کے ساتھ جب وہ مارتھا کبھی کبھی اسے ملنے آتی ہے ویکینڈ پہ یا چھٹیوں میں اسے ملنے آتی ہے, تو وہ جب اس کے ساتھ چلتا ہے بازاروں میں تو وہ بڑا غرور فیل کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس کے ساتھ. وہ بڑی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے, لیکن وہ اسے دکھایا کہ وہ زیادہ کوئی اسے زیادہ پسند نہیں کرتی, بس وہ اس کے ساتھ ہے, اس کی کمپنی کو وہ انجوائے کرتی ہے. یہاں ایک بڑا پیارا جملہ کہ ہم اس عمر میں ہم ایک دوسرے کو سے محبت نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں. تو وہ بس وہ کہتا ہے کہ یہ مرساں اور وہ مارتھا بس وہ ایک دوسرے کو خوش کر رہے تھے, اس کے علاوہ انہیں کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی. وہ ایک اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک سنیما میں جاتے ہیں. سنیما میں جو ہے وہ ایک مرد وہ مارتھا کو دیکھ رہا ہوتا ہے بڑا غور سے, اور مارتھا بھی اسے ایک آدھ نظر دیکھتی ہے. تو جو یہ مرساں ہے اس کے دل میں جو ہے نا وہ عجیب عجیب جو ہے وہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسے پتہ تو ہوتا ہے کہ مارتھا کے پہلے کوئی ریلیشنز رہے ہیں, لیکن مطلب اس نے خود دیکھا نہیں ہوتا اس طرح. تو وہ مارتھا سے اس طرح پوچھتا ہے کہ مرد جو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تمہیں جانتا ہے؟ تو مارتھا اسے کہتی ہے ہاں مجھے جانتا ہے, بس وہ اتنا جواب دیتی ہے. اس کے بعد یہ اس سے مزید کو بات کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ چونکہ مووی دیکھ رہے ہیں تو مووی دیکھو, تو بعد میں مجھے تنگ نہ کرو. اچھا, جو مارتھا ہے وہ مرساں کو سمجھ نہیں سکی, وہ اس کے ساتھ اتنا وقت اس نے گزارا, لیکن وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات پہ چڑھتا ہے, کس بات سے خوش ہوتا ہے. لیکن اب اسے ایک یوں کہیں کہ اسے ایک کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے. مرساں جو ہے وہ مووی بھی انجوائے نہیں کرتا اور وہ بڑا پریشان رہتا ہے. واپسی پہ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ دوبارہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس مرد کو واقعی جانتی تھی؟ وہ کہتی نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی اور تم سیریس ہو گئے اور یہ وہ, لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق تو نہیں کر رہی. خیر, وہ پھر اسے سیریس ہو کے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ شاید 10 لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے میرا. اسے کہتا ہے اچھا مجھے ان کے نام بتاؤ. مارتھا کہتی ہے کہ نہیں میں ان کے نام تو نہیں بتاؤں گی. وہ کہتا ہے نہیں مجھے بتاؤ, میں ورنہ ہر شخص کو ہی سمجھوں گا کہ یہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق رہا. تو وہ کہتی ہے اچھا چلو میں تمہیں بتاتی ہوں. وہ 10 کے 10 جو ہے نا وہ نام بتاتی ہے. تو ان میں سے 9 کو جو مرساں ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں بندہ, یہ فلاں بندہ, یہ فلاں بندہ. ایک نام جو ہے وہ جو کہ زیگریو کا کریکٹر ہے اس میں, وہ بڑا مین کریکٹر ہے اس ناول میں, تو وہ اسے نہیں جانتا. وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے, مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. وہ کہتی ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ بڑی عمر کا جو ہے وہ ایک آدمی ہے, اور یہ اس کے ساتھ سب سے پہلے میرا تعلق اس کے ساتھ بنا تھا, اور اب تو یہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں. تو ابھی بھی کہتی میں اس کے پاس جاتی ہوں کبھی کبھی اس کی دیکھ بھال کے لیے. تو یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو مارتھا واپس جاتی ہے. اس کی جو لائف ہے مرساں کی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے یکسانیت کے ساتھ. یہ بار بار غور بھی کرتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے, ایک طرح کی روٹین ہے, میں اٹھتا ہوں, میں آفس میں جاتا ہوں 8 گھنٹے, وہاں رہتا ہوں, گھر آتا ہوں, سو جاتا ہوں, یہ کیا ہے. مطلب زندگی میں جو ہے نا وہ کوئی بڑا جمود سا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو وہ جو مارتھا ہے وہ جا کے زیگریو کو بتاتی ہے کہ اس طرح کر کے اس کے متعلق, مرساں کے متعلق, اور وہ اسے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. یہ آ کے مرساں کو بتاتی ہے کہ زیگریو تمہیں ملنا چاہتا ہے. یہ ان کی میٹنگ آپس میں یہ ملتے ہیں, مارتھا بھی وہاں پہ ہوتی ہے, آپس میں باتیں کرتے ہیں. لیکن پہلی ملاقات میں یہ کہ اسے پسند نہیں آتا. وہ کہتا ہے کیا مطلب کس طرح کی فضول باتیں کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو وہ مرساں ہے وہ زیگریو کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ان کی اچھی ایک طرح سے دوستی بھی بن جاتی ہے. پھر وہ ملنا اسے شروع کر دیتا ہے. مارتھا وہاں نہیں بھی ہوتی, وہ اکیلا ہی چلا جاتا ہے زیگریو کو ملنے کے لیے. زیگریو سے وہ باتیں کرتا ہے, اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کرتا ہے, اور اسے کوئی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی چلے ہیں جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں زندگی میں, اور میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ کوئی آدمی, میرے ساتھ کوئی بندہ موجود ہے. آہستہ آہستہ وہ اسے باتیں کرتا ہے. وہ ایک دن اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, موسم اچھا ہوتا ہے, اور وہ بڑا جذبات میں بہہ جاتا ہے. جو مرساں ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک وقت تھا, آج سے چند برس پہلے کی بات ہے, میں بڑا پر امید جو ہے نا وہ انسان تھا, اور میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا تھا, اور لوگ جو تھے ارد گرد وہ میری زندگی میں دلچسپی لیتے تھے, وہ میرے مستقبل کے بارے میں مجھے بتاتے تھے, اور میں بڑا جو ہے وہ پر امید تھا اپنے مستقبل کے بارے میں. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, اور میں جو ہے نا وہ میں بڑا مغرور سا ہو گیا, اور میں اب میری زندگی وہ کہتا ہے کہ میری زندگی پتھر کی طرح ہے, ایک بے جان پتھر کی طرح. وہ کہیں صحرا میں کہیں پڑا ہوا ہے اور بالکل گرم ہے, اور پھر بارش ہوتی ہے, ہوا چلتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
اس کے بعد اگلے دن پھر جو ہے وہ بارش اگلے دن پھر جو ہے وہ دھوپ آتی تو پھر وہ گرم ہو جاتا ہے. یعنی کہ کہتا ہے وہ میں بس وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے, میری کوئی جذبات نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کبھی یہ جس طرح یہ سلسلہ ہے رات کا دن کا, وہ کہتا ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوتا ہے. کبھی میرے تو اوپر خوشی آ جاتی ہے, کبھی میرے اوپر جو ہے وہ غم چھا جاتا ہے, کبھی میں اداس ہو جاتا ہوں, کبھی میں خوش ہو جاتا ہوں. تو کہتا ہے بس یہ اس طرح جو ہے نا وہ زندگی میری چل رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اور یہ وہ زیگریو سے کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح رہے تو تم جو ہے نا وہ تم اکیلے رہ جاؤ گے, تمہیں کچھ کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کرنا چاہیے, میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں, اور مجھے یہ جو یکسانیت ہے زندگی کی وہ میں اس سے جو ہے وہ میرا دل بھر چکا ہے. تو زیگریو اسے بٹھاتا ہے, اسے کہتا ہے تو میری بات سنو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, بڑے پتے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جو خوشی ہے یہاں, یہ جو مین فلسفہ ایک قسم کا ناول کا وہ یہی ہے, اور اسی پہ ہی دوسرا جو حصہ ہے وہ اسی پہ ہی بیس کرتا ہے جو کانشیس ڈیتھ کے نام سے ہے. تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھو جو زندگی ہے نا, وہ جو خوشی ہے نا وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے آپ کو. خوشی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یکدم مل جائے, اور خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور وقت جو ہے وہ آپ خریدتے ہو. خریدتے آپ کیسے ہو؟ پیسے کے ساتھ خریدتے ہو. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے جو یہ خیال کرتا ہو کہ پیسے کے بغیر وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے. کہتا ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے تو وہ بزدل ہے, وہ سست ہے, ٹھیک ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ نہیں پیسہ جو ہے وہ خوشی نہیں دے سکتا. یہ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پیسہ ضروری ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو عقل مند ہے, جو ہوش و حواس رکھتا ہے, اس کو وہ اس چیز کا اہل ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو, اس کے پاس دولت ہو, اور وہ دولت سے اپنا ٹائم کریٹ کرے, اور اس ٹائم جو ہے وہ اسے خوشی دے گا, وہ اسے جو ہے وہ اسے اصل خوشی طرف لے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ جو خوشی کا جذبہ ہے, جو خوشی کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے, جو اس کی آپ کے دل میں بھوک ہوتی ہے خوشی کی, وہ دنیا کا, وہ زندگی کا سب سے معتبر ترین اور سب سے پاکیزہ جذبہ ہے, وہ سب سے پاکیزہ امید ہے. لہٰذا خوشی کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, تو یہ غلطی کرتے ہیں ہم. حالانکہ ہمیں پیسے کو استعمال کرنا چاہیے خوشی حاصل کرنے کے لیے. وہ بتاتا ہے کہ میں جب 25 سال کا تھا تو میرے اوپر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عیاں ہوئیں کہ یہ اس طرح, یہ معاملات اس طرح ہیں. تو کہتا ہے میں نے کوشش کی پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, میں پیسہ اکٹھا کرتا رہا. جب میں نے 20 لاکھ کے قریب کما لیے, اور کہتا ہے اس کمانے کے دوران میں نے نہیں سوچا کہ قانون کیا ہے, اصول کیا ہے, میں نے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لایا, اور میں نے 20 لاکھ کما لیا جو کہ بہت زیادہ ہے. اور اب کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اب میں خوش ہو جاؤں گا, اور میں ہر وہ کام کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں, اور جس کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا, پیسہ کمایا. لیکن کہتا ہے کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں جو ہے وہ اب میں چل پھر نہیں سکتا تھا. اور ابھی کہتا ہے کہ ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور میری دولت ویسی کی ویسے پڑی ہے, اور میں اسے استعمال نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک المیہ ہے میرے لیے, تو میں بڑا پریشان ہوں. یہ کہہ کے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ اپنے دراز سے, ساتھ ہی ٹیبل ہوتا ہے اس سے وہ اپنی دراز سے جو ہے وہ ایک باکس نکالتا ہے, اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے جس طرح کہ وصیت اس نے لکھی ہے وہ پڑی ہے, اور ساتھ میں ایک ریوالور اوپر پڑا ہوتا ہے. وہ ایسے کر کے ریوالور نکالتا ہے, اس کو اپنے چہرے پہ رکھتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں ابھی مر جاؤں. لیکن کہتا ہے کہ پھر زندگی کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں, زندگی کا مقصد تو خوشی تھا. میں تو ایک اچھی زندگی, ایک اچھی جو ہے وہ موت مرنا چاہتا ہوں, خوشی کی موت مرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ تو خوشی نہیں ہے, یہ تو میں بڑی میزریبل سچویشن میں مر رہا ہوں. اور اس طرح کے ملے جلے جذبات جو ہوتے ہیں اس کے, تو وہ کبھی سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر لے, اور کبھی سوچتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اسے, چونکہ پھر وہ جو ہے وہ ہار جائے گا زندگی سے. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ, مرساں کو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ. مرساں جو وہ وہاں سے اٹھتا ہے. ہاں, وہ جو بڑی اہم بات کرتا ہے زیگریو, وہ کہتا ہے کہ زندگی میں کسی چیز کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے سوائے خوشی کے. خوشی جو ہے وہ چیز ہے جو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہی ایک طرح سے پورے ناول کا جو تھیم ہے مین. ابھی جو مرساں ہے وہ اپنے واپس آتا ہے, اور اس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے زیگریو کے بارے میں کہ اس نے کیا باتیں کی, اور اس کی زندگی اس وقت کس طرح گزری ہے. واپس آتا ہے تو وہ جو اسے آوازیں آتی ہیں ساتھ والے کمرے سے, وہ جو اسلحہ ساز کے کرانے کی آوازیں آتی ہیں, وہ اسے ملتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, تمہیں کیا ہوا. وہ سارا بتاتا ہے کہ یہ پرابلمس, یہ وہ اس کے ساتھ کچھ پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں.
تو وہ پھر گھبراتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے, یہ کوئی مطلب کوئی مزیدار زندگی نہیں ہے. تو یکسانیت ہے اور جو ہے وہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلے دن جو یہ اٹھتا ہے اور جو زیگریو کے پاس جاتا ہے, راستے میں وہ پورا ڈیٹیل سے وہ بتاتا ہے کہ وہ اسی راستے سے گزرتا ہے, اور وہ پوری یکسانیت مطلب افسانے میں ناول میں بار بار وہ رائٹر جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. وہ وہاں جا کے اسے دیکھتا ہے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے زیگریو, ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹیبل اور ہر جگہ. وہ وہاں جاتا ہے, وہ اپنے گلوز پہنتا ہے مرساں, اور دراز سے وہ ریوالور نکالتا ہے. پہلے وہ اپنے ساتھ ایک باکس لایا ہوتا ہے, اس میں وہ پیسے ڈالتا ہے سارے. اس کے بعد وہ ریوالور نکال کے اسے گولی مار دیتا ہے زیگریو کو, اور پیسے سارے اپنے گھر لے جاتا ہے. گھر جاتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, وہ سو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے, وہ سو جاتا ہے رات کے وقت, مطلب لیٹ اسے نیند آتی ہے, جاگتا رہتا ہے, پھر سو جاتا ہے. پھر اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے تو اسے بخار ہوا ہوتا ہے. خیر وہ اپنا وہ نکالتا ہے, وہ اپنے پیسے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے, اور وہ وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ میں فرانس جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے, کچھ وقت گزارنے کے لیے. اور مارتھا کو بھی لیٹر لکھ دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے جو ہے سینٹرل یورپ میں کوئی جاب مل گئی ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں, اور وہ وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ آتا ہے. اب یہاں سے جو ہے ناول کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے, کانشیس ڈیتھ.